نحمده ونصلي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المبارک کے مبارک لمحات میں ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بنے ہوئے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جہاد کی آیتوں کے بعد ہر سال مسلمانوں کی فلاح اور مسلمانوں کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمانے کے لیے میدان جہاد میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلاء کلمۃ الحق بلند فرمایا. یہ بدر پھر احد پھر اس کے بعد کے واقعات سماعت کرتے کرتے غزوہ مریعس اور اس کے علاوہ 5ویں سنہ ہجری کے غزوات کی تفصیل ہم سماعت کر رہے ہیں. اس کے اندر غزوہ احزاب بھی ہوا جسے دوسرے الفاظ میں غزوہ خندق کہا جاتا ہے. اسی سن کے اندر یعنی اسی ہجری کے سال کے اندر غزوہ بنو مستلق بھی واقع ہوا جن میں مسلمانوں کی شہیدوں کی تعداد بہت کم تھی. اصل جو اسلام کی سربلندی کے لیے اور عام لوگوں کی ذہنوں میں جو جنگ کا ایک غزوات کا ایک کانسیپٹ ہے وہ غزوہ بدر ہے اور غزوہ احد ہے. اس کے بعد جو غزوات ہوئے غزوہ احزاب ہو یا غزوہ حنین ہو فتح مکہ کی باتیں ہوں ان میں اتنی لڑائی نہیں ہوئی جتنی لڑائی غزوہ بدر اور غزوہ احد کے موقع پر ہوئی تھی. کیونکہ وہ ابتدائی وقت تھا، ٹریننگ بھی صحیح نہیں تھی، احکامات بھی قرآن مجید فرقان حمید کے پورے اترے نہیں تھے. اس لیے مسلمانوں کو بعد کے غزوات کے بنسبت ابتدائی غزوات میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور اس کے بعد جو غزوات ہوئے ان غزوات کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے مسلمانوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت سے معجزات رسول اللہ کے دیکھنے کو ملے اور بہت سے احکامات قرآنی اور احکامات الہیہ مسلمانوں کے لیے اترے. جیسا کہ غزوہ بنو مستلق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جب مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو وہاں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس کی براعت اور جس کی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النور 18واں پارہ ابتدائی آیتیں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں اور اس واقعے کی عظمت کو بھی واضح کر رہی ہیں. اب آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ شیطان ہے نا، شیطان بڑا لعین ہے، وہ انسان کا دشمن ہے. ہماری جو رگوں کے اندر خون کی تیزی ہے نا اس تیزی کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر یہ گھوم پھر رہا ہوتا ہے. جتنی تیزی کے ساتھ ہمارا دل پمپنگ کرتا ہے خون کو اس سے بھی زیادہ شیطان ہم مسلمانوں کو وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر وہ وسوسے کوئی الہامی نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہمارے درمیان جو شیطانی صفت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کس انداز میں کبھی کس انداز میں. یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس نہیں گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو سجدہ کر لے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میرے دربار سے نکل جا، تو مردود ہو چکا ہے۔ جب اس نے اپنے لیے یہ الفاظ سنے تو غصے میں آ گیا اور رب کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے زبان دراز کرنے لگا اور کہنے لگا مجھے مہلت چاہیے، میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں اور میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، کہ میں جب سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا تو لَأَقْعُدَنَّكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو سیدھی جانب سے، بائیں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، یعنی چاروں سمت سے میں اسے بہکانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے نا، جو مجھے رب مانتے ہوں گے، وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، مگر کوشش ہی ضرور کرتا ہے۔ رب نے فرما دیا جو میرا بندہ ہے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، اس کو معلوم ہے کہ جس پر رب کا فضل، رب کی رحمت ہوتی ہے، میرا وار اس پر نہیں چل سکتا مگر کوشش ضرور کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے شیطانی صفت لوگ ہیں، ہمارے ذہنوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل انہیں بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ نادانی کہہ لیجئے، جہالت کہہ لیجئے یا بے وقوفی کہہ لیجئے، وہ ان معاملات کی وجہ سے مسلمانوں کو ورغلانے کی اور راہ راست اعلان سے منسوب ہے۔ جو کل کا دن گزرا اس میں آپ کو اپنے ہی مسلمان بھائی صحابی رسول کے بارے میں بک بک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور نام کیا دیں گے کہ ہم صحابی رسول کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، ہم اہل بیت کے محب ہیں۔ کوئی قرآن کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی رسول اللہ کے اصحاب کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی حدیث کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی اہل بیت کی محبت کا جام بھرتا ہے اور کہتا ہے میں اہل بیت کا عاشق ہوں، اور مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ استعمال کا جو طریقہ ہے نا ان کا، وہ بہت اچھا ہوتا ہے، الفاظ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، طریقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ عام سا مسلمان، بھولا بھالا مسلمان ان کے بہکاوے میں آ جائے، اسے پتہ بھی نہ چلے اور وہ یہ سمجھے کہ میں بہت ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایسے ہی رسول اللہ کے زمانے میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں، اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ نفاق بہت زیادہ تھا، کیونکہ ایک ایسا شخص کہ جو دو قبیلوں کی صلح کروانے والا تھا، بڑا ہی چرب زبان تھا، شاطر مائنڈ تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے دو گروہوں کی آپس میں صلح کروانے کی کوشش کی، کچھ پوائنٹس، کچھ بنیادوں پر۔ اب ہوا یہ کہ اتنے میں رسول اللہ کی مدینے میں تشریف آوری ہو گئی۔ جس نے رسول اللہ کو ایک نظر دیکھا اپنی ذاتیات کو بھول کر رسول اللہ کا عاشق بن چکا تھا، حضور کا محب ہو گیا۔ اس بنیاد پر وہ رسول اللہ کے غلامی کو قبول کر چکا، ان کی اپنی ذاتی لڑائیاں سب ختم ہو گئیں، سب کو رسول اللہ نے اخوت کا درس دیا، بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ آگ جو تھی نا اس بندے کے سینے میں، جو منافقوں کا سردار میرے محبوب کے فرمان کے مطابق تھا، ابئی نام تھا، وہ اب اپنی اس آگ کو کس طرح نکالتا؟ اس کو ایک موقع مل گیا غزوہ بنو مستلق کے بعد، اور ایک موقع ملا تھا بدر کے میدان میں کہ وہاں مسلمانوں کو تنہا چھوڑ کر اپنے لشکر کے ساتھ یہ فرار ہو چکا تھا۔ کہا آپ نے میری بات نہیں مانی، میں کیوں اپنے ساتھیوں کو آپ کے آگے مرنے دوں؟ رسول اللہ کے سامنے زبان چلا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب اس کو دوسرا موقع ملا کہ وہ اپنی زبان دراز کرے اور مسلمانوں پر الزام تلاشی شروع کر دے، اور الزام بھی کسی عام مسلمان پر نہیں بلکہ میرے محبوب کی زوجہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ
طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیچڑ اچھالنا شروع کیا، اور یقیناً آپ پس منظر پورا سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس واقعے کو سماعت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ نے 3 حصے بنائے ہوئے تھے لشکر کے۔ ایک کو مقدم کہتے تھے، مقدم آگے سے قدم سے، ایک کو وسط کہا جاتا تھا جو پورے مسلمانوں کا جمع غفیر مجاہدین اس صف میں ہوتے تھے، اور کچھ ساتھیوں کی ذمہ داری بالکل آخر میں ہوتی تھی، اور وہ بھی کم از کم 5 سے 10 کلومیٹر فاصلے پر چلتے تھے کہ خدا نہ کرے کہ مسلمانوں کا لشکر جب روانہ ہو رہا ہو، ان کا کوئی سامان گر جائے تو وہ وہاں سے اٹھا کر سامان اپنے پاس رکھ لیتے۔ جس پوائنٹ پر مسلمان رکتے حضور کے حکم پر، وہ وہاں پر جا کر حضور کو سامان دے دیتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ یہ سامان ہمیں زمین سے ملا ہے، آپ پوچھ لیں کس صحابی کا ہے، کس مجاہد کا ہے۔ جس کا ہوتا وہ آ کر بتاتا، اور اللہ کے محبوب اسے وہ چیز واپس کر دیتے۔ اب ایسا ہی ہوا کہ جب رات کے پہر میں اللہ کے محبوب نے یہ حکم دیا کہ ہم نے اس جگہ پر رکنا ہے، تو ازواج مطہرات کے جو کجاوے تھے، جو اونٹ پر یا سواریوں پر رکھے جاتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے بڑے لکڑوں کے ذریعے انہیں اٹھاتے اور رسول اللہ کے حجرے کے برابر میں جا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ وہ اتنی جسامت کے اعتبار سے دبلی پتلی ہوتی تھی کہ ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جو اٹھانے والے تھے انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ اٹھانے والوں کو اس بات کا کوئی وزن کے اعتبار سے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب غزوہ بنو مستلق کے بعد پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ جب تہجد کے وقت اٹھتی ہیں تو یہ خیال کیا چلو میں ابھی مسلمان مجاہدین اٹھیں اس سے پہلے میں فراغت کر کے وضو وغیرہ کر کے آ جاؤں، کیونکہ پردے کی آیتوں کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ تو وہ اپنے آپ کو ڈھک کر وہ فراغت حاصل کرنے جاتی ہیں۔ وضو کر کے جب پلٹتی ہیں اپنے حجرے کے قریب تو دیکھتی ہیں جو رسول اللہ نے ہار تحفے میں دیا تھا، یا جو آپ کو تحفے میں ہار دیا گیا تھا، وہ ہار مس ہے، وہ کہیں گر چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس جاتی ہیں۔ اتنے میں اجالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب مجاہدین سے فرماتے ہیں اب آگے چلتے ہیں، آگے جا کر نماز ہم ادا کریں گے۔ حضرت عائشہ جب پلٹتی ہیں تو وہاں پر تو قافلے والے کوئی بھی نہیں تھے۔ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بڑا ایک عجیب کہ پورے میدان میں اکیلی تنہا تھی، نہ اس طرف کوئی آدمی نہ اس طرف کوئی آدمی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، آپ نے یعنی رسول اللہ نے آپ کی ڈیوٹی مقرر کی تھی کہ آپ قافلے سے پیچھے رہیں گے، کوئی سامان کسی کا گر جائے تو آپ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا علم تھا کہ رسول اللہ نے کسی نہ کسی صحابی کو پیچھے ضرور رکھا ہوگا، تو حضرت صفوان کی اس وقت ڈیوٹی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حجرے کے پاس جہاں آپ کا کجاوا رکھا ہوا تھا وہاں پر آ کر آپ بیٹھ جاتی ہیں، نماز ادا کرتی ہیں۔ دن کا اجالا چڑھ جاتا ہے، اب اطراف میں کوئی بھی نہیں ہے، پورے میدان میں آپ اکیلی ہیں، تو آپ نے اپنا برقع مبارک کا جو حصہ تھا نقاب وہ اونچا کر دیا اور آپ چادر بچھا کر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت صفوان اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے اس منزل پر تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ چکے تھے، اور وہ دیکھتے ہی پہچان چکے، کیونکہ پردے کی جو آیتیں تھیں وہ اس واقعے سے کچھ ہی وقت قبل نازل ہوئی تھیں، اور جب پردے کی آیتیں اتری نہیں تھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان امہات المؤمنین جو کہ مسلمانوں کی ماں ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، ان کے پاس چلے جاتے تھے اور کوئی مسئلہ پوچھ لیتے تھے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، حضور سے پوچھ کر بتا دیں، یا حضور نے آپ کو اس بارے میں کچھ بتایا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں۔ تو پردے کی آیتوں سے پہلے حضرت صفوان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا ہوا تھا، یہاں دیکھتے ہی پہچان گئی، کیونکہ حضرت عائشہ لیٹی ہوئی تھی، آرام یا نیند لگ چکی تھی۔ تو جیسے ہی آپ ان کے قریب پہنچے کہ آپ یہ سمجھے کوئی سامان ہے،
تو جیسے ہی آپ قریب پہنچے تو آپ کو حرکت محسوس ہوئی، آپ سمجھ گئے کہ کوئی خاتون ہے جو برقعے میں ہیں، نقاب کے اندر ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے حضرت عائشہ کو دیکھا، دیکھتے ہی پہچان لیا اور بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس لیے کہ آپ کی آواز حضرت عائشہ تک پہنچ جائیں اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اپنا نقاب نیچے کر لیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ کوئی عام طالب علم اپنے استاد کے گھر کی خواتین کو جھانک نہیں سکتا، تو یہ تو حضور کے عاشق ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، ان کے ذہنوں میں ایسا وسوسہ کہاں سے آ سکتا تھا؟ جب شیطان عبد القادر جیلانی غوث اعظم پر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مخلصین کے امام ہیں، تو پھر ہزاروں عبد القادر جیلانی ہوں، وہ صحابہ کے سواری کے قدم جہاں لگے اور ان قدم کی لگنے کی وجہ سے جو مٹی اور دھول کے ذرات اٹھتے ہیں، ہزاروں جنید بغدادی جیسے، ہزاروں اویس قرنی جیسے، ہزاروں خواجہ غریب نواز جیسے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر صحابہ کے مقام تک پہنچنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پڑھنے کے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہچان گئے، یعنی پہچان گئی کہ کوئی آ چکا ہے جس کی ڈیوٹی یہ تھی۔ تو آپ نے فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کیا، آپ نے اپنی نظریں نیچی کرتے ہوئے، قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے مسلمانوں اپنی نگاہوں کی جو ہے حفاظت کرنا اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ حضرت صفوان نے قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی سواری کو بٹھا دیا۔ جب اپنی سواری کو آپ نے بٹھا دیا، حضرت عائشہ اس پر سوار ہوئیں اور آپ کو منزل تک پہنچا دیا گیا۔ اس واقعے میں کسی بھی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھیے، آپ کو انہی الفاظ کے مفہوم کے ساتھ یہ واقعہ ملے گا۔ مگر اب دراصل بات یہ ہے کہ مدینے میں کیا ہوا، کس انداز میں اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عظمت والے واقعے کو دو نمبر آدمیوں نے کس انداز میں منافقوں نے اس واقعے کو پیش کیا مدینے کی گلیوں کے اندر، وہ انشاءاللہ العزیز